آج کا خداوند کا کلام ہے دوسرا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اس کی 6 آیت میں پڑھوں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج اس کلام میں جو روح القدس کے وسیلہ سے جو بھید مجھے ملا وہ یہ ہے کہ بونا اور کاٹنا، دو لفظ ہیں، بونا اور کاٹنا۔ بوتے ہم کہاں ہیں اور کاٹیں گے ہم کہاں؟ بونا ہمارا پریزنٹ ہے، تو بونا جو ہے وہ موجودہ حال، یعنی جو ہم زندگی جی رہے ہیں وہ ہمارا پریزنٹ ابھی والی زندگی، اور کاٹنا جو ہے وہ میں یہی کہوں گی کاٹے گا، ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل، ٹھیک ہے، جو ہمیں بعد میں ملے گا۔ لیکن پہلا سٹیپ، پہلا نقطہ، پہلا قدم کیا ہے؟ بونا، یعنی جو ہم بوتے ہیں، جو ہم ابھی اس زمانے میں اس وقت اپنی زندگی میں موجودہ کیا کر رہے ہیں اور کتنا بوتے ہیں۔ اچھا، ہم جو بوتے ہیں، جو میں نے 2-4 دن پہلے خدا کے روح القدس سے جو میں نے سیکھا، جو مجھے بہت پیارا لگا اور بہت خوبصورت اور بہت عمدہ بات لگی، جب مجھے روح القدس نے بتائی کہ یہ زمین ہے۔ پہلے میں یہ بھی دیکھتی تھی کہ زمین میں بہت دکھ تکلیف بیماریاں اٹھانی پڑتی ہیں، اور آسمان پر ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں پہ نہ آہو نالا ہے، نہ رونا ہے، نہ دانت کا پیسنا ہے، وہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ہاسپٹلز نہیں ہیں، اور کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اور آپ اپنوں سے جدا نہیں ہوتے۔ تو جو آسمان ہے وہ پیارا لگتا ہے۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ جو زمین ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ جہاں پر ہم بو سکتے ہیں، لیکن آسمان پر ہم بو نہیں سکتے۔ وہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، وہ ہم کاٹیں گے، ہم وہاں پہ ہمارے لیے محنت نہیں ہے، محنت یہیں درکار ہے۔ تو جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ زمین ایک واحد جگہ ہے جہاں پر ہم بہت بو سکتے ہیں، اور یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے اوپر درکار ہے کہ ہم کتنا بوتے ہیں۔ تو مجھے زمین اچھی لگنا شروع ہو گئی، یہ دنیا اچھی لگنا شروع ہو گئی، یہ وقت اچھا لگنا شروع ہو گیا کہ جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب تک ہم مسیح میں سو نہیں جاتے، یعنی مر نہیں جاتے، تو تب تک ہم اس زمین میں رہ کے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بعد میں تو ہم کوئی محنت نہیں کر سکتے، بعد میں تو ہمیں اگر محنت بھی، ہم وہاں پہ محنت ہے ہی نہیں، نہ ہم بو سکتے، نہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، فائدہ صرف ہمیں بعد میں ہوگا، یہاں پر ہم بو سکتے ہیں۔ تو زمین ایک بہت پیاری اور اچھی عمدہ جگہ ہے جہاں پر آپ بو سکتے ہو، وہاں پہ آپ کا پھل جتنا بوگے اتنا پھل کٹے گا۔ تو مطلب جو آپ کا مستقبل ہے، جو آسمان ہے، وہ آپ کا دار و مدار اس زمین پر ہے۔ تو جو زمین، جو دنیا، جو زندگی اس وقت ہمیں خداوند یسوع مسیح نے جسمانی طور پر دی ہے، اس سے اب ہم نے ایسا فائدہ اٹھانا ہے تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو جائے۔ کتنا روشن ہو جائے؟ ہم یہ لکھا ہوا ہے، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا کاٹنا ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا بوتے ہیں، لیکن آسمان پہ ہم بو نہیں سکتے۔ تو یہ سارا کچھ بونا اس زمین پر ہے، یہ خوبصورت جگہ ہے جو خدا نے ہمیں محنت کے لیے دی ہے۔ یہاں پر محنت درکار ہے، جتنی محنت کریں گے، لیکن محنت کا ٹائم آپ کے پاس یہی ہے جب تک اس زمین پر آپ کی زندگی ہے۔ اگر ہم اس زندگی کو ضائع کرتے رہیں، روز بروز اس وقت کو ضائع کرتے رہیں، روز بروز اپنا دن ضائع کرتے رہیں، صبح اٹھے کوئی محنت نہیں کی، پھر اٹھے پھر کوئی محنت نہیں کی، سو گئے، کھا لیا پی لیا، نوکری کی، پھر سو گئے، جسمانی کام کیے، اور یہی کام کرتے رہے اور کوئی محنت نہ کی، تو جو زمین آپ کو خدا نے دی ہے، یہ جو زندگی آپ کو خدا نے دی ہے، اس کا مطلب ہے آپ اسے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اور یہ زمین، یہ زندگی، یہ دنیا ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ کا باعث ہے، یہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔
ہمیں اس دنیا میں اس زمین پر فائدہ پہنچانے کے لیے خدا نے یہ دنیا بنائی ہے. یہ جسم، یہ زندگی، جتنے پل خدا نے ہماری زندگی میں لکھے ہیں کہ یہ اتنا جیے گا، تو خدا نے اتنا وقت ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کو بولیں، ہم اس میں محنت کر لیں. اگر ہم روزانہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو اگر خدا نے ہماری زندگی 50 سال لکھی ہے تو 25 سال ہم ایسے ہی کریں گے. تو خود سوچیں کہ 25 سال ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، اتنا ہم بو ہی نہیں سکے. لیکن اگر ہم وہ بھی 25 سال محنت کریں گے تو کتنا زیادہ ہم کاٹیں گے. تو ہم کیا اپنی زندگی میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ کتنا لمحہ ضائع کرتے ہیں، کتنے لمحات ضائع کرتے ہیں، کتنے دن ضائع کرتے ہیں، کتنے ہفتے ضائع کرتے ہیں، کتنے مہینے ضائع کرتے ہیں، اور کتنے سال ضائع کرتے ہیں، یا پوری زندگی ضائع کر کے ہم مر جاتے ہیں. اور ہم اس زمینی زندگی میں، جسمانی زندگی میں اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے کہ ہم آگے جا کے اس کو کاٹیں. جو کاٹنا ہے وہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے. ہمارا مستقبل ہمارے موجودہ حال سے، ہمارے پریزنٹ پر جو ہے وہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے، ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کو سب سے پہلے، کہ خدا نے ابراہیم کو جب چنا تو خدا نے ابراہیم سے اس کا بیٹا بھی مانگا، طلب کر لیا کہ قربان کر دے، مار ڈال. کیا یہ قربانی آسان تھی؟ ہرگز نہیں. ماں باپ ہو کر سوچیں ذرا، آپ اپنے بیٹے کو خود ذبح کرو گے؟ خود بھی ذبح نہ کرو، آپ کا بچہ ایکسیڈنٹ سے مر جائے، اچانک موت ہو جائے اور اس کو کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، ایک حادثے میں مر جائے، ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ مرنا تو دور کی بات ہے، اگر آپ کا بچہ کڈنیپ ہی ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم پریشان، گھبراہٹ، اور کتنا زیادہ ہم دکھی ہوں گے. ہم اپنی اولاد کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. ابراہیم نے اس دنیا میں، اس جسم میں اتنا بڑا بویا کہ اس نے جو کچھ خدا نے اسے طلب کیا تھا، جو کچھ خدا نے اسے مانگا تھا، اس نے اپنے دل کو خدا کے آگے پیش کر دیا، دے دیا. اپنا بیٹا قربان کرنے کو بھی تیار ہو گیا. قربان تو بعد میں کرنا تھا، سب سے پہلے تو اس کا دل تھا، اس کی مرضی تھی. کیا وہ خدا کی بات سن کے اس مرضی کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لیکن اس نے زمین پر اپنی اس قربانی کو جو خدا نے اسے طلب کر لی تھی راضی ہو گیا. یہ اس کا راضی ہونا ہی اس کا بونا تھا، اور یہ اس کا بونا بہت گہرا اور بہت بڑا ہے. اگر ہم اس تصور کریں اس کی جگہ اپنے آپ کو، تو کیا ہم ہاں کر کے خدا کی مرضی کے مطابق راضی ہوں گے کہ ہاں ہم اپنا بیٹا خدا مانگ رہے ہیں تو ہم ذبح کریں گے؟ وہ بھی اپنے ہاتھ سے. کوئی مر جائے، کوئی اور قتل کر دے تو پھر بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. خود ذبح کرنا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر ہم کہیں کہ ہاں ہم بھی کر سکتے ہیں تو پھر آج ہم ابراہیم کی جگہ بیٹھے ہوتے. اس کا مطلب ہے ہم ابراہیم کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ وہ قربانی صرف وہی شخص دے سکتا تھا، وہی ایماندار دے سکتا تھا، کیونکہ خدا نے اس سے طلب کی تھی اور کسی سے آج تک طلب نہیں کیونکہ خدا کو پتہ ہے کہ اور کوئی دینے کے قابل بھی نہیں ہے. تو اس نے اس زمین پہ اتنی بڑی قربانی کو بویا. تو اس کے بعد اس نے کیا کاٹا کہ خدا نے اس کو بولا کہ تو ایمانداروں کا باپ کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی پوسٹ نہیں ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں یوسف کو. جب یوسف کے بھائیوں نے اس کو بیچ ڈالا، کنویں میں پہلے پھینکا، پھر اس کے بعد اس کو نکالا، اس کو بیچ ڈالا، وہ ملک مصر میں پہنچ گیا. وہاں پہ اس نے غلامی کاٹی. جو یوسف کی زندگی ہے اس میں جو چیز درکار ہے وہ ہے روزانہ کی محنت، ہر وقت کا دکھ. وہ غلام بنا تو جو غلام ہوتے ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے یہ کر، وہ ایک کام سے ہٹتا نہیں تو اسے کہتے ہیں اب دوسرا کر، دوسرے کے بعد
تیسرا کر، پھر چوتھا کر، پھر اس کے بعد کھانا پینا بھی اچھا نہیں، پھر رہنا سہنا بھی اچھا نہیں، زمین پہ وہ سوتا ہوگا بغیر پنکھے کے، وہ سوتا ہوگا، وہاں پہ مچھر بھی ہوں گے، وہاں پہ کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے جو اس کو روزانہ بیسس پہ اس کو کاٹتے بھی ہوں گے۔ کیا یہ زندگی آسان ہے؟ وہ اب کیا بول رہا ہے؟ وہ ایک لمحہ، ایک ہفتہ، ایک دن، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بول رہا، وہ روزانہ ہر وقت محنت کر کے دکھ تکلیف برداشت کر کے بو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بونا۔ اور پھر اس نے بوتا گیا بوتا گیا بوتا گیا، اور وہ صرف قید میں ہی رہا، کتنے سالوں وہ قید میں رہا۔ تو جو قید میں ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت؟ ہمیں اس کو مزید سیکھنے کے لیے ہم اپنی اولاد کو دیکھیں گے۔ ہماری اولاد ایک گلاس پانی لے آئے یا ایک چھوٹا سا کام کر دے تو اس کے بعد 10 گھنٹے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ کام کر لیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں ہاں بیٹا تو نے آج یہ کام کر لی، تو تھک گیا، اب نہ تو اٹھی۔ ایسا ہی کرتے ہیں، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی اولاد کو پیار کرتے ہیں۔ لیکن جس کو آپ نے پے کیا ہو، جو آپ کا ملازم ہے، جو آپ کا نوکر ہے، جو آپ کا غلام ہے، اس کے بارے میں ہماری سوچ ہماری اولاد جیسی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو پے کیا، ہم نے اس کو پیسے دیے، تو ہم نے اس کو کیسے رکھنا ہے؟ ایک کام کے بعد دوسرا ہم اس کا آرام نہیں سوچتے، ہم اس کا دکھ نہیں سوچتے، ہم یہ نہیں سوچتے اس کو گرمی لگ رہی ہے۔ ایون اس وقت تو وہ مارتے کوٹتے بھی تھے اپنے غلاموں کو، اور اس وقت بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے غلاموں کو، نوکروں کو، جن کو وہ خرید لیتے ہیں یا جن کو پے کرتے ہیں، ان کو بہت گندا کھانا دیتے ہیں، ان کو اچھا رہنے کو نہیں دیتے، ان کو کپڑے نہیں دے رہے، ان کے اوپر ظلم اتنا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوموں کو رکھ کے ان کے اوپر تشدد بھی کرتے ہیں، اور ان سے بے تحاشا کام کرتے ہیں، اور ان کو سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ ایسا حقیقت ہے، یہ میں جانتی ہوں، اور اگر بہت سے لوگ اس تجربے سے گزرے ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ لوگ جو ہیں وہ غلاموں کے ساتھ کس طرح کا، نوکروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو جو یوسف ہے وہ غلامی میں رہا، نوکر بن کے رہا، تو کس طرح سے اس نے اپنی زندگی کاٹی ہوگی۔ لیکن سب سے خوبصورت بات جو مجھے اس کی لگتی ہے کہ جب اس نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، یہ سب کچھ جو اس نے سہا، ہر لمحہ دکھ میں، نیند بھی اس کی دکھ میں، پتہ نہیں اس کو زمین پہ نیند بھی آتی ہوگی کہ نہیں، اس سختی میں کیسے وہ سوتا ہوگا، کیڑے کاٹتے ہوں گے، اندھیرے میں رہتا ہوگا، اس کو مارتے بھی ہوں گے، اس پہ گالی گلوچ، اس پہ ظلم بھی کرتے ہوں گے، کام بھی بہت زیادہ کرتے ہوں گے، تشدد کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ وہ اس پر کیوں آیا؟ اس کے بھائیوں کی وجہ سے۔ لیکن اس نے وہ سب کچھ خدا سے، کیونکہ وہ ڈرتا تھا، خدا سے وہ پیار کرتا تھا، وہ یہ ساری زندگی اپنی برداشت کرتا گیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک سوچ تھی خدا، اس کے اوپر ایک سوچ تھی خدا، اس کے آگے کون تھا؟ خدا کا پیار۔ یعنی وہ اپنے آپ کو چاروں طرف سے خدا میں گھیرے رکھتا تھا کہ میں نے خدا کے یہ عمل کرنا ہے، اور خدا سے ڈرنا ہے، اور خدا کے لیے میں نے یہ برداشت کرنا ہے۔ تو وہ ہر لمحے کیا کر رہا ہے؟ تو وہ یہ سب کچھ کیوں سہ رہا تھا؟ کیونکہ اس کے بھائیوں نے یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ خدا میں مضبوط تھا، خدا کی وجہ سے وہ سب کچھ سہتا، لیکن جب اس کے بھائی اس کے سامنے آئے، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ خدا کی وجہ سے میں نے سہ لیا ہے، تو جو اس بھائی ہیں وجہ تو یہی تھے۔ جب خدا کے لیے آپ سہ رہے ہو، جو کچھ کرو، بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کچھ کرو یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو تو خوشی سے کرو۔ تو جب اس نے خداوند کے لیے کیا اور خوشی سے کر لیا، تو پھر یہ کیوں وہ سوچتا کہ یہ ان انسانوں کی وجہ سے ایسا ہوں؟ جب تو نے خدا کے لیے ہی کر لیا تو اس نے ایسا واقعی ہی نہیں کیا، اس نے ایسی سوچ نہیں رکھی۔ اس نے سوچا یہ خدا کی طرف سے، خدا کے لیے میں نے کرنا ہے، اور جن لوگوں کے وسیلہ سے یہ دکھ اٹھایا گیا اس نے ان کو بلیم نہیں کیا بلکہ ان کو معاف کیا۔ یہ ہے بونا۔ حقیقی طور پر ہماری زندگی، ہم زمین پر جس کے بھی وسیلہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں، جس کے بھی وسیلہ سے، وہ وسیلہ نہ دیکھو، یہ سوچو کہ جو تکلیف آئی ہے، جسمانی آئی ہے، مجھ سے کچھ چھینا جا رہا ہے، مجھ سے کچھ لیا جا رہا ہے، میں دکھی ہوں، میں رو رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا، تنگی ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے،
ہمیں بھی آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، مجھے تو بہت آتی ہیں، لیکن اس میں کسی اور کو نہیں بلیم کرنا، کہنا خداوند آپ کا شکر ہے، ہر حال میں آپ کا شکر ہے، اور خداوند کے نام سے اس کو ہر لمحے برداشت کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا بونے کا وقت ہے. یہ آپ کا موجودہ جو حال خدا نے دیا ہے وہ آپ کو برداشت کرنے کے لیے دیا ہے. اس میں آپ نے بونا، یہ آپ کا گولڈن ٹائم پیریڈ ہے جو آپ کو خدا نے دیا ہے، سنہری وقت ہے جس میں آپ نے اس کو بونا ہے. اگر یہ دکھ تکلیفیں نہیں آئیں گی تو پھر بوئیں گے کیا؟ پریشانیاں نہیں آئیں گی تو بوئیں گے کیا؟ تو پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ایسے سورسز ہیں، ایسے وسیلے ہیں جن کے وجہ سے ہم لوگ بوتے ہیں. تو یہ ہمیں حسین اور خوبصورت اور سنہری لگنے چاہیے. یہ ہمیں سونا چاندی اور خزانے سے کم دکھ تکلیف نہیں لگنے چاہیے. خواہ کسی آپ کے اپنے سگے بہن بھائی، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کے بچوں، یا آپ کے ارد گرد کے ماحول کو خراب کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے وسیلہ سے آ رہے ہیں، ماں باپ کے وسیلہ سے آ رہے ہیں، یا کہیں سے بھی آ رہے ہیں. تو یہ جو ساری باتیں ہیں وہ اگر آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں تو جن کے وسیلہ سے آ رہی ہیں آپ نے ان کو بھی معافی کرنا ہے. یہ ہمارا بونا ہے اور ہم کاٹیں گے بعد میں. اب ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یوسف کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا تو ایک ٹائم آیا کہ وہاں کا مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کو ایک اچھی پوسٹ دے کر اس کو مختار بنایا کہ یہ ساری چیزیں اب تو سنبھال. تو خدا نے اس کے بونے پر، اس زمین پر ہی اس کو کاٹنے کا موقع دیا کہ تو اب برکت کو حاصل کر، کیونکہ اس نے بہت بویا. کبھی اپنی زندگی غلامی میں سوچ کے تصور کر کے دیکھو کہ اگر ہم غلام ہوں اور ہم اس کی جگہ ہوں تو کتنا دکھ اٹھانا پڑے. ہم نے تو ایک ٹائم لائٹ چلی جائے تو ہم تنگی محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ٹائم پیسے نہ ہوں اور ہمیں سوکھا کھانا پڑ جائے تو ہمیں مشکل اور دکھ اور غصہ، سب سے پہلے غصہ آ رہا تھا، اور جس کے وسیلہ سے ہمیں روٹی کم مل رہی ہو وہ شخص تو ہمیں پھر بہت برا لگتا ہے. سارا ہم جھاڑ پوچھ اس کے اوپر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں تنگی دے رہا ہے. یعنی ہم برداشت کرنے کی بجائے، بونے کی بجائے، ہم اس کو بلیم کر کے جو جتنا غصہ ہوتا ہے وہ ہم نکال ڈالتے ہیں. ایسا ہی ہم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے بونے کا وقت ہے. آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر غصہ کرنے کی بجائے، جس کے وسیلہ سے یا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تکلیف آ رہی ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ تکلیف آ رہی ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ خداوند چاہتے ہیں کہ میں اس کو برداشت کروں، میں اس کو بوؤں، میں اس میں عمل کروں. سمجھ آئی؟ آمین. ہم آگے دیکھتے ہیں اسٹفنس. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے بو رہے ہیں، اور ان لوگوں نے جو کلام مقدس میں لوگ ہیں انہوں نے کس طرح سے بویا. ابھی پرانے عہد نامے میں سے دیکھا، اب ہم نئے عہد نامے سے دیکھیں گے اسٹفنس. اسٹفنس کو جب خداوند یسوع مسیح کا کلام وہ سنا رہا تھا اور اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، تو جب اس نے خداوند کا کلام سنایا، اس کو کلام سنانے پر اس کو سنسار کیا گیا، اور تب تک اس کو پتھر مارے جب تک کہ وہ مر نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو جب ہم خدا کے کلام کے لیے، خدا کے کلام کی وجہ سے، خدا کی وجوہات، میں یہ نہیں کہتی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ وجوہات ہوتی ہیں خدا کے ساتھ چلنے کی. اس کے پیچھے آپ بائبل مقدس پڑھتے ہو، آپ دعا کرتے ہو، آپ کلام سناتے ہو، آپ کو اپنا کام جو ہے جسمانی ترک کر کے آپ کو خدا کو پہلا درجہ دینا پڑتا ہے. آپ کو اپنے سم ٹائمز رشتہ داریوں کو سبت کو پاک رکھنے کے وسیلہ سے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان سے ایکسکیوز کرنے پڑتی ہے کہ آج سبت کا دن ہے، آج ہم بدنی کام نہیں کریں گے اور ہم نہیں جا سکتے. اس وقت ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کا موڈ خراب ہو جائے کہ سبت کا دن ہے، آج تو چھٹی کا دن ہے، لوگ اس کو چھٹی کا دن کہتے ہیں. میں اس کو چھٹی کا دن ہرگز نہیں کہتی، کیونکہ یہ سبت کا دن ہے، یہ پاک دن ہے، یہ مقدس دن ہے. خدا نے یہ مقرر کیا ہے کہ یہ پاک دن ہے، اس میں کوئی بدنی کام، جسمانی کام نہ کیا جائے. تو ایک وجہ نہیں ہے خدا کے ساتھ چلنے کی، لیکن جب آپ خدا
خدا کے لیے سبت کے دن کو پاک مناتے ہو سکتا ہے آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں کہ آپ پہنچے نہیں ہیں، آپ آئے نہیں، بچے جو ہیں وہ پارٹی نہیں کر سکتے، یا بچے باہر گھوم پھر نہیں سکتے، شوہر کا موڈ خراب ہو جائے کہ یہ میرے رشتہ داروں کے گھر نہیں جا رہی یا بچوں کو بھی نہیں جانے دے رہی کیونکہ کہہ رہی ہے سبت کا دن ہے کیونکہ یہ پاک ہے. تو وہ جب کلام کی وجہ سے آپ کے ارد گرد میں جب آپ کو دکھ اٹھانا پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ سبت کا دن منانے کے لیے خدا کی وجہ سے میرے پر دکھ آ رہا ہے، اس شخص کو بھی معاف کرنا ہے، اپنا دل اس کے لیے بھی صاف رکھنا ہے، لیکن یہ آپ نے یہی سوچنا ہے یہ میرے بونے کا وقت ہے، میرے کاٹنے کا وقت ہے. تو یہ ہمارے بونے کا وقت ہے، کاٹنے کا وقت ہے. تو خدا کی وجہ سے کئی دفعہ ہم زیادہ دعا کر لیتے ہیں، خدا کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں. ہو سکتا ہے عورت کا کوئی کام رہ گیا ہو گھر میں، کچن میں یا بچوں کے ساتھ، تو شوہر بولنا شروع کر دے، یا بہت سی باتوں میں جہاں آپ خدا کو وقت دیتے ہیں اور آپ کو اپنے رشتہ داروں سے مخالفت جو ہے وہ اٹھانی پڑ جائے، یا آپ کسی ایک چرچ کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ کا جو سسرال ہے یا کوئی اور ہے جو آپ کو چاہتا ہو کہ آپ اس میں نہ جائیں، اور تو اس طرح کی وجہ سے بھی مطلب جب ان لاز میں پریشانی اور آپ کو دکھ اٹھانا پڑے، تو آپ نے صرف ایک ہی بات سوچنی ہے کہ یہ میرے بونے کا وقت ہے. میں اس کو مخالفت لے کے، لوگوں کی نفرتیں لے کے، جو مجھ پہ ظلم کرتے ہیں یا مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، باتیں سنا رہے ہیں، میری چگلیاں کر رہے ہیں، عیب جوئیاں کر رہے ہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ میرے بونے کا وقت ہے، تو یہ ہم نے بونا ہے. تو یہ زمین جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، کیونکہ ہم یہاں پر بو سکتے ہیں، اور جتنا بوئیں گے اتنا ہم کاٹیں گے. ہم اسی طرح پطرس کو دیکھتے ہیں، پطرس نے بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے صلیب اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد جب اس نے اپنی زندگی میں صلیب اٹھائی اور صلیب اٹھا کر اپنے بیوی بچوں کو ترک کر کے، ترک سے مطلب ہے کہ زیادہ وقت وہ پریچنگ میں رہتا تھا، منادی کرتا تھا، اور آخر میں بھی جب اس کے خداوند یسوع مسیح کے پاس جانے کا وقت آیا تو یہودی جو تھے وہ پطرس کے بھی خلاف تھے. کیونکہ پطرس جو تھا وہ یسوع مسیح کی منادی کرتا تھا، اور جو یسوع مسیح کی منادی کو اس وقت قبول نہیں کرتے تھے، یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، خداوند یسوع مسیح نے جان دی ہے، تو جب وہ یسوع مسیح کا پرچار کرتا رہا، منادی کرتا رہا، تو آخرکار اس کو انہوں نے رومیوں کو کہہ کر رومی حکومت میں اس کو الٹی صلیب دی گئی، اس کو مارا گیا، اس کو شہید کیا گیا. تو جب ہمیں خدا کے کام کے لیے مخالفت لینی پڑے اور حتیٰ کہ ہمیں قربانی کیا، حتیٰ کہ ہمیں اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے، تو ہم یہ سوچیں کہ یہ اور زیادہ خوبصورت جو باقی چیزیں ہم بو رہے ہیں، یہ اس سے بھی اعلیٰ اور عمدہ ہے کہ ہم اپنی جان کی بھی قربانی دے رہے ہیں. تو جو اپنی جان کی قربانی بھی دیتے ہوں گے خداوند کے لیے، اور جنہوں نے دے دی ہیں، ان کا اجر، ان کا کاٹنا کیا ہی اعلیٰ اور کتنا ہی بڑا ہوگا. اس لیے یہ زمین ہمیں صرف بونے کے لیے دی گئی ہے. آخر میں ایک خوبصورت پرسنالٹی جس کے بغیر کلام جو ہے ہر دفعہ ادھورا رہتا ہے، میں ان کی قربانی ضرور بتاؤں گی، وہ ہیں یسوع مسیح، ہمارے خداوند یسوع مسیح. اس زمین پر آ کے جو یسوع مسیح ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں خدا کا بیٹا، میرے لیے تخت لگاؤ، سونے چاندی کے برتن لگاؤ، میں اسی میں کھاؤں گا پیوں گا، بس میں جان دینے آیا ہوں، میں جان دے کے چلا جاؤں گا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو مسیح یسوع کی پیدائش ہی سے خداوند یسوع مسیح بونا شروع ہو گئے. ہمارے بچے عالی شان کپڑوں میں، جوتوں میں اور ہاسپٹلز میں اور اچھی جگہوں پہ پیدا ہوتے ہیں، اور ہماری یہ بے عزتی ہے کہ اگر ہمارے بچے اچھے نہ لگ رہے ہوں، ہم اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. لیکن خدا باپ نے اپنی انسلٹ نہیں سمجھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا باپ بھی بو رہے ہیں اپنے بیٹے کی قربانی، اور یسوع مسیح بھی بو رہے ہیں. تو یسوع نے بھی اس زمین پر آ کر بویا ہے. کیا بویا؟ شروع سے بوتے آئے. کہاں سے شروع کیا؟ اپنی پیدائش سے ہی. اس کے بعد کہاں رہے؟ امیر گھرانے میں پرورش ہوئی، کتابیں پڑھائی گئی. جیسا کہ پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ بھی پڑھا لکھا تھا.
اگر ہم موسیٰ کو دیکھیں تو موسیٰ بھی پڑھا لکھا تھا, اس کے لیے بھی اچھا سب کچھ تھا, لیکن وہ اتنا پرانا زمانہ تھا. اگر موسیٰ پڑھ سکتا ہے تو یسوع مسیح کے زمانے میں تو پڑھائی لکھائی اور اچھی ہوگی. لیکن خدا باپ نے اپنے بیٹے کو نہیں پڑھایا. یہ ہم کہاں سے جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کلام سناتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا یہ وہ بڑھئی کا بیٹا نہیں, اس کے پاس یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یسوع مسیح پڑھے لکھے نہیں تھے. جو وہ تعلیم دے رہے تھے وہ روح القدس کے وسیلہ سے دے رہے تھے. تو اگر ہمارے بچے آج خدا کے کلام کی وجہ سے نہ پڑھے لکھے ہوں تو لوگ جو ہیں وہ تو بڑی حد تک محسوس کرتے ہیں, بےزتی محسوس کرتے ہیں. ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں نہیں جا رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پطرس اچھے اسکول میں کبھی گیا ہی نہیں تھا, غریب تھا, مچھیرا تھا. جتنے یسوع مسیح کے شاگرد تھے وہ موسٹلی زیادہ تر غریب غربا, اور ان کے اندر سے اسمیل آتی تھی کیونکہ وہ مچھلیوں کا کام کرتے تھے. ظاہر ہے وہ پانی میں جاتے آتے نکلتے اور وہی کام کرتے تھے, تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یسوع مسیح بھی اپنی زندگی میں یہی بو رہے تھے, صرف قربانی بو رہے تھے. اس کے بعد بھی خداوند یسوع مسیح نے جب تعلیم دینا شروع کی تو ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہوں پہ خداوند نے بویا, لیکن میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بات کر رہی. خداوند نے چاہا تو میں خداوند کی قربانی کی ضرور ڈیٹیل میں بات کر کے بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت سی جگہوں پہ ایسا کچھ بویا جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اور ایک خدا کے لیے یہ سب کچھ بونا کتنا مشکل تھا, اور بہت مشکل تھا. لیکن خدا کا شکر ہے, خدا نے اپنی محبت میں جو خدا ہم سے رکھتے ہیں, یسوع مسیح نے محبت میں ہمارے لیے وہ سب کچھ بویا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی چلتے پھرتے جب کلام سنایا تو ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے مخالف تھے, ان کی شکایتیں لگاتے تھے, پھر ان کو سنسار کرنے کی کوشش کرتے تھے, پہاڑ سے گرانے کی, دھکا دینے کی کوشش کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کو مار دیں. ان کے خلاف سازشی ہوتی تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے رات جاگنا, دن کو کلام سنانا, اور خداوند نے بہت محنت کی, زمین پر پیدل چلے. اور آج کل ہم پیدل چلنا بالکل پسند نہیں کرتے, ہم محنت کرنا پسند نہیں کرتے, ہم اپنے بستروں سے اٹھنا پسند نہیں کرتے. لیکن جو جتنی محنت کرتا ہے وہ بوتا ہے, جو بستروں پہ پڑے رہتے ہیں وہ بو نہیں رہے. یسوع مسیح نے پیدل چلنے کے باوجود خداوند رات ساری گھٹنے ٹیک کر اپنے باپ کے حضور دعا کرتے تھے. اپنی نیند بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی, صبح بھی محنت کریں اور چل پھر کے بھی کام کر رہے تھے. پتہ نہیں کتنی خوراک ان کو کس ٹائم وہ نہیں بھی ملتی ہوگی. ظاہر ہے جب وہ کہیں آگے چلے جاتے ہوں گے اس وقت وہ خرید و فروخت بھی کر سکتے ہوں گے یا نہیں, یا کتنی دیر خداوند یسوع مسیح بھوکے رہتے ہوں گے. کیونکہ ایک ٹائم میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی, انہوں نے انجیر کا درخت دیکھا, وہ اس کے پاس گئے لیکن وہاں پر ان کو انجیر نہ ملی. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایسا بھی وقت خداوند یسوع مسیح نے کاٹا ہے کہ انہوں نے اپنی دوران خدمت بھوک بھی کاٹی ہے, دھوپ بھی کاٹی ہے, انہوں نے سختی بھی کاٹی, انہوں نے ٹھنڈ بھی برداشت کی ہوگی, انہوں نے جب وہ چلتے ہوں گے تو ان کی ٹانگیں بھی درد ہوتی ہوں گی. تو یہ سب کچھ وہ بوتے رہے. یہ میں صرف ان کی وہ چھوٹی سی بات بتا رہی ہوں, میں اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں بتا رہی. تو اسی طرح جب ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے چلتے پھرتے دھوپ کو, سردی کو ہم برداشت کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہے, بونا ہے. جب آپ اپنی زندگی میں آپ کو بار بار کام کرنا پڑے, کسی کا حکم مان کے اٹھنا پڑے, آپ کو اپنے آرام کو خراب کرنا پڑے, آپ کو آرام نہ مل رہا ہو, تو آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا, بڑبڑانا نہیں ہے, بلکہ یہ سوچنا ہے کہ یہ میرے بونے کا وقت ہے. اگر میں بیٹھا رہوں گا یا میں بیٹھی رہوں گی تو اس سے میں بو نہیں سکتا یا سکتی. تو جو بھی آپ کو حکم ماں باپ کی طرف سے, شوہر کی طرف سے, یا آپ کو بڑوں کی طرف سے عزت کے لیے آپ کو ان کا کام کرنا پڑ رہا ہے اور بار بار اٹھنا پڑ رہا ہے, تو آپ پلیز اپنا جو ہے وہ بونا جو ہے وہ کم نہ کریں. جتنا آپ کو وقت دیا جا رہا ہے بونے کے لیے, آپ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کو جتنی بھی محنت کرنی پڑی, اپنی محنت سے کبھی بھی باز نہ آئیں. جتنی محنت کریں گے یہی آپ کا بونا ہے. جو لوگ زیادہ آرام کرتے ہیں ان کو دیکھ کر کڑنا نہیں ہے کہ وہ تو آرام پسند لوگ ہیں, ان کو تو آرام مل رہے ہیں, ہم دیکھو کس طرح کی زندگی گزاریں. بلکہ شکر گزاری میں رہو کہ خدا نے ہمیں زیادہ موقع دیا کہ ہم زیادہ بوئیں, کیونکہ ہم زیادہ کام کرتے ہیں. تو خداوند کا اگر ہم آخر میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جیسے اپنی جان
جانتی، ہم سب جانتے کہ خداوند نے کوڑے کھائے، کانٹوں کا تاج پہنا، خون بہایا ہمارے لیے، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکوائی، ذلت رسوائی اٹھائی، سلیب اٹھا کے خداوند نے پورا سفر جو ہے وہ طے کیا۔ تو یہ سارا کیا تھا؟ دکھ تکلیف تھی جو جسمانی طور پہ تھی، جو ایک انسان کے لیے بیئر کرنا ناممکن ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کچھ بویا۔ آج اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آئے گا، یسوع مسیح کے سامنے اقرار کرے گا، جو ہر ایک گھٹنا خداوند یسوع مسیح کے آگے جھکے گا۔ یہ عزت خداوند یسوع مسیح کو، یہ برکت خداوند یسوع مسیح کو ملی، یہ انہوں نے کاٹا۔ آج ہم کہتے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ آسمان پر خدا باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا، اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی نجات ہے، تو راہ بن کے، دروازہ بن گئے ہمارے لیے۔ تو یہ عزت جو ہے خداوند یسوع مسیح کو اس لیے ملی کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بویا۔ آج کسی میرے نام سے نہیں کہا جا رہا، یا کسی اور پادری کے نام سے نہیں کہا جا رہا، یا کسی اور شخص کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا، کسی فلم سٹار کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، کسی سیلیبریٹی کی وجہ سے نہیں کہا جا سکتا، کسی پولیٹیشین کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں اس کی وجہ سے میں بچ سکتا ہوں۔ یہ عزت، صرف یہ شرف، یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کو ملا، اس لیے کیونکہ انہوں نے بویا ہے۔ تو وہ آج کاٹ بھی رہے ہیں، کیونکہ سب لوگ جو نجات پانا چاہتے ہیں، جو یسوع مسیح کا نام سن لیتے ہیں، وہ یسوع مسیح کے آگے جھکنے کو تیار ہیں۔ تو جو کوئی بھی یہاں پر بوئے گا، اس کو ضرور اس کا حصہ آسمان پر ملے گا، اس زمین پر بھی ملے گا، لیکن بونے کے بعد۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا پریزنٹ کیا ہے؟ ہم نے بونا ہے، محنت کرنی ہے اور برداشت کرنا ہے۔ جو جتنا زیادہ بوئے گا وہ اتنا زیادہ کاٹے گا۔ میں پھر سے آخر میں یہ آیت بولوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جتنی محنت کرو گے، جتنا برداشت کرو گے، جتنا اپنے جسم کو چلاؤ گے، پھراؤ گے، چلو گے، محنت کرو گے، اتنا آپ لوگ کاٹو گے۔ لیکن اس کے پیچھے آپ کی سوچ خداوند یسوع مسیح کا کلام ہو، خدا کی محبت ہو، یسوع مسیح کی نجات کو پانے کے لیے ہو، اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جانے کے لیے ہو، منادی کے لیے ہو، تو آپ ضرور کاٹیں گے۔ اس زمین پر بھی کاٹیں گے، وہ بھی جتنا خداوند کی مرضی ہے اتنا، اور آسمان پر تو یقینی کاٹیں گے، لیکن وہی باشرط یہ کہ جو خداوند یسوع مسیح کے لیے اس زمین پر بوئے گا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔